الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک نسب مصطفیٰ کیا ہے اور وہ قیامت میں باقی رہے گا یا نہیں، اور اولاد علی اولاد نبی ہیں یا نہیں۔ آج ہم اس بارے میں گفتگو کریں گے۔ نسب مصطفیٰ یہ سوائی کے محرکہ میں یہ بات موجود ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ہر سبب اور ہر نسب منقطع ہو جائے گا، یعنی ختم ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا، مگر میرا سبب اور نسب قائم رہے گا، باقی رہے گا۔ ہمیں اس بات سے پتہ لگا کہ اہل بیت اور اصحاب کی محبت، حضور علیہ السلام کے اصحاب اور حضور علیہ السلام کی اہل بیت سے محبت، یہ قیامت تک کا جائے۔ دنیا میں بھی اس کا فائدہ ہے، آخرت میں بھی اس کا فائدہ ہے، اور دونوں جگہ پر کامیابی ہے۔ اور حضور علیہ السلام کے صدقے سے اور ان کے اصحاب اور اہل بیت کی سے محبت کے صدقے سے ہمیں جو ہے نار جہنم سے آزادی کا مژدہ بھی ملنا ہے انشاءاللہ، اور قبر کے عذاب سے اور جہنم کے عذاب سے اور ممکن نکیر کے جو سوالات اور جواب میں اس میں اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں بھی پیدا فرمائے گا۔ آگے ہم چلتے ہیں کہ اولاد علی جو ہے وہ اولاد نبی ہے یا نہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ سوائی کے محرکہ میں یہ بات موجود ہے کہ بے شک اللہ عز و جل نے ہر نبی کی اولاد کو ان کی پشت سے پیدا فرمایا ہے۔ جو بھی نبی کی اولاد پیدا ہوئی ہے وہ ان کی پشت سے پیدا ہوئی ہے، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری اولاد حضرت علی بن ابی طالب کی پشت سے پیدا فرمائی ہے۔ اب تو اس بات سے ہمیں پتہ لگ گیا کہ جو اولاد علی ہیں وہ اولاد نبی میں شامل ہیں۔ اب جناب سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے کہ جس کا ترجمہ یوں ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی اولاد حضور علیہ السلام کی اولاد فرزند کہلاتے ہیں۔ جیسا کہ ہر ماں کی اولاد اپنے عصبہ کی طرف منسوب ہوتی ہے، جبکہ فاطمہ کی اولاد کا عصبہ اور ولی میں ہو، حضور نے فرمایا۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ ہر ماں کی اولاد اپنے آبائی خاندان کی طرف منسوب ہوتی ہے، بجز اولاد فاطمہ کا ولی اور عصبہ میں ہو۔ حضرات محترم، یہ خصوصیت صرف اولاد فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے ہے، اور آپ کی اولاد کو آل رسول اور اہل بیت کا شرف حاصل ہے، جسے عرف عام میں سید کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ علامہ ربحانی رحمۃ اللہ تعالی نے اشرف المحبت میں سعادت کرام کے لیے چند اہم ذمہ داریوں کا ذکر کیا ہے، جس کے لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کیا بات ہے رضا اس چمنستان کرم کی، زارا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ سادات کے بہت سے خصوصیات ہیں، کہ چند ایک میں ذکر کرتا ہوں کہ سادات کرام کے بچوں کی جو سعادت کرام کے انصاف اور خانوادوں کی پہچان رکھنا اور ان کے نام وغیرہ رجسٹر میں درج کرنا، سعادت کرام کو وہ آداب سکھانا ان کے شرف کے لائق ہو تاکہ لوگوں میں ان کا ادب قائم رہے، اور ہمارے بچے اہل بیت اور اصحاب کی زندگی پر اپنی زندگی گزاریں، اور ہمیں اصحاب اور اہل بیت کے ناموں کا بھی پتہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اب بارش کا وسیلہ دیا گیا ہے، اہل بیت کا وسیلہ دیا گیا ہے جس سے بارش کا نزول ہوتا ہے۔ اس حوالے سے بھی آج ہم انشاءاللہ سنتے ہیں کہ جب مدینہ طیبہ میں بارش کا سلسلہ منقطع یعنی ختم ہو گیا اور قحط سالی کے آثار نمودار ہوئے، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ خداوندی میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور علیہ السلام کے چچا ہیں، ان کا وسیلہ دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو بارش کا نزول ہو جاتا ہے۔ تو دعا کے الفاظ کچھ اس طرح سے ہیں کہ اے اللہ، جب ہم پر قحط پڑ جاتا تو ہم پر اپنے نبی محترم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وسیلہ بناتے تو بارش برستی تھی، تو اور اب ہم تیری طرف نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا وسیلہ پیش کرتے ہیں تاکہ ہم پر بارش نازل فرما۔ اس وسیلے کے پیش کرتے ہی بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے، اور جب ہم اہل بیت اور اصحاب اور حضور علیہ السلام خاندان کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں دیتے ہیں، پیش کرتے ہیں، تو ہماری کوئی بھی مشکلات ہو، کوئی بھی کام رکا ہوا ہو، ہم اگر ان کے وسیلے سے دعا مانگیں تو انشاءاللہ دعا ضرور جو ہے
پوری ہوگی۔ تو دیکھیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کے چچا سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ کا وسیلہ دے کر بارش کی دعا مانگی اور بارش برسی، بارش کا نزول ہوا۔ اب آئیں امام اعظم ابو حنیفہ، حنیفیوں کے امام پیشوا، امام اعظم ابو حنیفہ کی اہل بیت سے کیا محبت تھی۔ دیکھیں سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ اہل بیت اطہار کی بہت تعظیم کیا کرتے تھے اور کثیر مال بھی ان کی بارگاہ میں خرچ کیا کرتے تھے۔ ایک دن ایک سید صاحب کی خدمت میں آپ نے 12,000 درہم بھیجے اور 12,000 درہم آپ نے جو ہے سید کی صاحب کی بارگاہ میں انہوں نے پیش کی۔ امام شافعی کی کیا تعظیم تھی، جس طرح امام اعظم کی تھی اسی طرح امام شافعی کی بھی تھی کہ اہل بیت سے اتنی محبت کیا کرتے تھے کہ آپ جس وادی میں اترتے یا جس گاٹی پر چڑھتے یہ اشعار پڑھتے۔ وہ اشعار کیا تھے کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے تمہاری محبت فرض کی ہے، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت فرماتے نا کہ خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر، ان کی بیلوس طینت پہ لاکھوں سلام۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اہل بیت کی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں کہ عداوت اہل بیت کا کیا انجام ہے۔ اب دیکھیں محبت کے فضائل تو ہم نے بہت سن لیے، اب اگر کوئی اہل بیت اور اصحاب سے جو ہے بغض رکھے گا، دعوت رکھے گا، تو اس کے لیے کیا بزرگوں نے فرمایا۔ تو برادران اسلام، جو لوگ اہل بیت اکرام سے بغض رکھتے ہیں وہ دنیا و آخرت میں ذلیل و خوار ہوتے ہیں، اس لیے کہ حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بغض آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فوت ہو گیا یعنی مر گیا، قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہے، اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہے۔ اور فرمایا کہ جان لو جو شخص آل نبی پر مرا، جو شخص بغض آل نبی پر مرا وہ کافر ہو کر مرا۔ اللہ اکبر، کتنی وحیدیں بتائی جا رہی ہیں۔ پھر فرمایا خبردار جو شخص بغض آل محمد علیہ السلام پر فوت ہوا جنت کی خوشبو بھی نہ سونگھ سکے گا۔ روح البیان، تفسیر کبیر اور ان تمام کتابوں میں یہ بات موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اہل بیت کرام اور اصحاب کی زندگی پر ہمیں اپنی زندگی گزارنی